کہیں نہیں نکل رہا ہے، تم تھک گئے، پریشان ہو گئے اور کہیں بھی کوئی بھی تمہارا حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تم اگر دکاندار ہو اپنی دکانداری کے معاملے میں ہم سے ڈر جاؤ، تم اگر تاجر ہو تو اپنی تجارت کے معاملے میں ہم سے ڈر جاؤ، تم اگر کسی بھی شعبے کے اندر ہو، تم اپنے اس شعبے میں، تم اپنے اس زندگی میں، تم اپنے اس طریقے میں، تم اپنے اس کاروبار میں، تم بات کی سچائی میں، امانت داری کی وفاداری میں، تم ہر حق کو ادا کرنے میں ہم سے ڈر جاؤ۔ فرمایا اگر تمہارا دنیا میں کہیں بھی کام نہیں بن رہا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام راستے نکالنے والے ہیں۔ اللہ سہولت کے راستوں کو نکال دے گا، اللہ اسباب دے دے گا، بیماریوں کی شفا دے دے گا، تمام بیماری کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قرض کا بوجھ ہے، اس قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ تمہارے اولاد پریشان ہے، بیمار ہے، دوائی سیٹ نہیں کر رہی، جھاڑ پھوک سے کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر جا، میں تمہارے لیے راستہ نکالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اگر تم پریشان ہو رزق کے معاملے میں، کام نہیں مل رہا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں واپس آنا پڑ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسی جگہ سے رزق دوں گا، اس طرح سے انتظام کر دوں گا، من حیث لا یحتسب، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، تمہارا خیال بھی نہیں گیا ہوگا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے وہاں سے کھول دے گا اور ایسے ایسے ذریعے پیدا کر دے گا کہ تم پھر اللہ کا شکر ادا کرتے پھرو گے۔ اللہ نے فرمایا ہم سے ڈر جاؤ۔ ڈرنے کا کیا مطلب؟ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، اللہ نے گناہوں کا پتلا اسی حضرت انسان کو بنایا۔ اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہم فرشتے بن جائیں گے، انسان کا نام ہی ہمارے اوپر سے ہٹ جائے گا۔ فرشتے تو روڈ کی طرح ہوتے ہیں، نہ ان کو کھانے سے مطلب، نہ پینے سے مطلب، نہ سونے سے مطلب، نہ جاگنے سے مطلب، ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا، جس چیز کے لیے پیدا کیا، بس وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں۔ تو ہم اور آپ ریوارڈ بھی نہیں ہے، ہم اور آپ فرشتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے مطلب نہ ہو۔ جب ہمیں اور آپ کو بنایا جا رہا تھا، جب ہمارے باپ کو بنا رہا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، ہر جگہ کی مٹی سے بنایا، گناہوں کا بھی مادہ رکھا، نیکیوں کا بھی مادہ رکھا، محبت کا بھی مادہ رکھا، نفرت کا بھی مادہ رکھا، تمام کے تمام چیزوں کا مجموعہ حضرت انسان کو بنایا، ہمیں اور آپ کو بنایا۔ گناہیں ہوں گے، خطائیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ انسان ہم سے زیادہ گناہ میں آگے نکل گیا، ہم سے زیادہ فرمانی میں آگے نکل گیا۔ شیطان ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارا بھائی تو گناہ کر رہا ہے، ہمارا بھائی تو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، ہمارا بھائی تو ہمارا کام کر رہا ہے، اب ہماری کیا ضرورت ہے؟ اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں، اے ایمان والو، جب ہم اور آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اور آپ سب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اور آپ اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں، جب ہم اور آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اور آپ سجدے میں ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتہ شرم کرتا ہے اور فرشتہ کو باتیں یاد آ جاتی ہے کہ وہ وقت تھا جب اللہ انسانوں کو بنا رہا تھا کہ ہم نے اعتراض کر دیا تھا، اے اللہ ایسے لوگوں کو کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے، گناہ کریں گے، خون خرابہ کریں گے، آپ ایسے لوگوں کو مت بنائیے۔ آج وہی انسان جس کو اللہ نے بنایا وہ نیکی کر رہا ہے اور ایسی ایسی نیکی جو فرشتہ سے بھی نیکیوں میں آگے رہ گیا ہے۔ شیطان اور فرشتہ بھی اس نیکار پر، اس نیکی کرنے والے پر رشک کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس نیک انسان پر رشک کرتے ہوئے فرشتوں کی محفل میں ہمارا اور آپ کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔
تو نیکیاں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، تمام چیزوں کا مجموعہ حضرت انسان ہے۔ لیکن سنو، جب ہم اور آپ میں گناہوں کے پہاڑ لے کر کے، گناہوں کا سمندر لے کر کے، خوب گناہوں کا بوجھ لے کر کے اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، یہ پہاڑوں کے برابر ہمارے گناہ ہو گئے، سمندر کے پانیوں کے برابر ہمارے گناہ ہو گئے، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو گئے، یہ گناہوں کے بوجھ میں لگے ہوئے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں، جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، مغفرت کی بھیک دینے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے دامن میں مغفرت کی بھیک ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے میں تجھے صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے جتنی بھی گناہ، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، تمہاری جتنی بھی غلطیاں ہیں، تمہارے جتنے بھی خطائیں ہیں، تمہارے جتنے بھی سرکشیاں فرمانیاں ہیں، اگر آج واقعی تم میرے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، سنو میں نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان تمام کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ جو پہاڑوں کے برابر ہمارے سر پہ گناہ تھے، اللہ ان کو نیکیوں میں بدل کر اب پہاڑوں کے برابر ہماری نیکیاں پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔